والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گل سٹی چلنی پئی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت تے اور آپ نے نیابت تے جنہاں لوگاں مقرر فرمایا انہاں اپنی مرضی نال، اپنے زورے نال یا اپنی چاہت اور منشا نال اس مسنب اور منصب تے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک تا ازل تو انہاں واسطے اس منصب تے آمنا مقدر کیتا ہوئے، اور دعا ان تمام شرائط جڑیاں اللہ تعالیٰ مقرر کیتیاں اور اللہ چاہنے کئی بندے ویچ ان تمام شرائط ان لوگاں ویچ موجود ہیں تاں ان اپنے نبی نے مصلی اور ممبر تے آئے۔ اس تے میں گزشتہ جمعے تساں کچھ چیزاں 5-6 دسیاں ہیں کہ نبی نے وراثت واسطے اور نبی نے مسند واسطے اور نبی نے مصلی واسطے اپنی چاہت اور مرضی نال بندہ نہیں آنا، بلکہ ہن شرائطاً جڑے لوگ انہاں شرائط تے پورے اترن ان اس منصب نے اہل ہونے۔ اس مختلف چیزیں ہیں میں عرض کر چکا ہوں، دہرائیاں تو لمیاں ہو سن، انہاں وچوں ایک گل جڑی ہے وہ یہ ہے جڑی رانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو بعد آنے والے جڑے خلفاء ون انہاں نال اپنی زندگی وچ اے جب برتاؤ کیتا ہوئے کہ ویکھنے والیاں خود بخود سمجھ آ ونجے کہ حضور تو بعد ہن بندے ہو سن، مقرر نہیں کیتے، متعین نہیں فرمائے، لیکن انہاں نال رویہ ایسا رکھا، معاملات ایسے رکھیں، برتاؤ ایسا رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماونے تو بغیر ہی لوگوں نے ذہن چ گل پہلی بن ونجے کہ ہن جڑے بندے ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نائباً یا آپ نے بعد منصب سنبھالنے والے یا ان سب تو زیادہ حضور نے قریباً ای گلہ لوگوں نے زبانہ تے پہلی آ ونجن تو ای بھی خدائی انتظام ہونا انہاں لوگوں واسطے جڑے لوگ نبی تو بعد نبی نے مسند نے وارث بڑھنے۔ اس تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، اس تو بعد ہی گل صحابہ فرمانے ہونے کہ اسی تو بھائی حضور نے زمانے وچ ہی گل آکھنے ہونے ہیں کہ حضور تو بعد ابو بکر تو بعد عمر، یعنی انہاں لوگوں نے گواہی ہے حضرات صحابہ اکرام نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑے ہر وقت ابو بکر اور عمر ہیں تو اسی اس وقت بھی آکھنا کہ حضور تو بعد ابو بکر اور عمر، تو یعنی آپ اتنا برتاؤ رکھے ابو بکر اور عمر نال کہ لوگ خود بخود آکھن لگ پین اور سوچن لگ پین کہ بعد والا جڑا نقشہ بن سی وہ ہی نقشہ بن سی کہ نبی تو بعد ابو بکر آسی، ابو بکر تو بعد عمر آسی۔ تو یہ خدائی گواہی ہے۔ بات کتنے مواقع یہ ایک مستقل حدیثان جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنے نام جوڑا۔ ایک بندے آن کے ایک واقعہ بیان کیتا آپ نے خدمت کہ یا رسول اللہ میں اپنی گاں یا داند انہیں بیل ہے میں اپنی گاں گھن کے بہنا پیا یا اس تے میں کوئی سامان لدیا تو اس ماں اگو انسانی زبان بول کے آکھیا کہ ماں اللہ اس کمے واسطے تے پیدا نہیں کیتا، میرا کام بہت چامنا نہیں، اس قسم نہیں اس کوئی گل آپ دسی تو آپ اس موقع تے ایک جملہ فرمایا، آپ فرمایا جڑی گل تو آکھنا پیا اس گلہ تے میرا بھی ایمان ہے تے اسی گلہ تے ابو بکر تے عمر نے بھی ایمان ہے، حالانکہ دو اس وقت موجود کوئی نہیں،
مجلس حضرت ابو بکر بھی موجود کوئی نہیں، حضرت عمر بھی موجود کوئی نہیں، لیکن آپ فرمانے پہ جیڑوے میں من گی دی تو ماں انہوں تے تو 100% یقین اور اطمینان ہے نا کہ انہوں بھی من گی دی، تو فرمایا اس گلہ میں بھی منینا پہ اور ابو بکر اور عمر بھی اس گلہ منینے پہ، تو ای جڑا رویہ نبی نا ای بھی بنیاد بڑھنا انہاں لوگاں نے خلافت نا اور انہاں لوگاں نے ذمہ داریاں نا کہ نبی تو بعد انہیں لوگاں اس منصب تے آمنے آڑے اور اس منصب نے مستحق لوگ اے جے برتاؤ حضور اپنی زندگی باہر آ کیتے انج نہیں کہ بھائی کوئی اکا دکھا واری نے معاملاتن کئی باری حضرت ابو بکر نا، عمر نا، عثمان نا، علی نا، طلحہ نا، زبیر نا، ابو عبیدہ بن جراح نا، ان سارے لوگ اس منصب نے اہل ہے، لیکن ظاہر ہے سارے تے اس منصب تے آ نہیں سکنے، تو انہاں وچوں جڑے 4 آ گئے انہاں اہلاں وچوں بھی 4 جڑے آ گئے تے ان سارے نال افضل ہو گئے، کیونکہ اگر 10 بندے اس قابل ہون کہ ہن 10 بندے نبی نے خلیفے بن سکنے تے وقت انہاں چو 4 بنن تو خود بخود انہاں 6 نالوں ان 4 افضل ہو گئے کہ بھائی بن تو 10 سکنے ہیں لیکن انہاں چو بنے 4 تو ان 4 پہلے نمبر تے آ گئے۔ اس تو پوری امت نہ عقیدہ کہ صحابہ اکرام نے پوری جماعت وچوں سب تو افضل بھی ان 4 ہیں، اس تو بعد ان 6 ون جناح اسی 10 مبشرہ آکھنے ایدہ ہو گئے ان جنہ تو حضور دنیا تو ونجر لگے راضی بھی ہے، جنہ وچ ابتدائی مومنین وچوں بھی ہون، مہاجرین اولین وچوں بھی ہون، اور بدر وچ بھی موجود ہیں، حدیبیہ وچ بھی موجود ہیں، سورت نور نے نازل ہونے نے وقت بھی موجود ہیں، اور ان تمام ان شرائط جڑیاں کئی خلیفہ واسطے ہونی ہیں انہیں دا وچ موجود ہیں، لیکن دا چو جڑوے 4 چوی کے اتے آ گئے تو انہوں نے درجہ بھی انہوں نالوں افضل، اور انہاں دا وچوں جڑے ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے خلافت موجود نے اور پہلے دنیا تو گزر گئے، ان بھی افضلیت انہاں تو بعد ہی رہن۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر نے دور شہید ہوئے طاعون بیماری وچ، ان 10 مبشرہ وچوں، اور اتنے جلیل القدر آدمین کہ حضرت عائشہ کو کہیں پوچھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے کہیں خلیفہ بڑھاوانا تو کہاں بڑھاوانا، تو حضرت عائشہ کہ ابو بکر، یہ وہ گواہی جڑی صحابہ نے دماغ اور دلاں تے اور زباناں تے آئی نا، حضرت عائشہ اس تو نہیں کہ میرے والد ہیں، یہ وہ صحابہ نہیں گل حضرت عائشہ نقل کی تھی کہ اگر حضور کہیں خلیفہ بڑھاوانا تو بالکل متفقہ علیہ وہ بندہ ابو بکر ہے، اس آکھے جی وات فرمایا وات اگر ہویا تو عمر، اس آکھے جی اس تو بعد تو حضرت عائشہ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح، یعنی اگر ابو عبیدہ جینا ہوانا تو وات اب عمر تو بعد ان اس نے اہل ہے کہ امت نے قیادت اور سیادت سنبھالن، اور حضرت عمر اپنی شہادت نے وقت جڑی 6 بندے نے کمیٹی بنائی کہ ان 6 بندے خلیفہ نہ فیصلہ کرن، اس وقت بھی حضرت عمر یہ جملہ فرمائے ہے کہ اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہویا تو ماں کمیٹی بناونے نہیں لوڑ ہی نہیں ہے، یعنی میں خلافت ابو عبیدہ دے کے ونیا، لیکن عبیدہ چونکہ عمل نہیں اور انہاں حضور اس امت نے امین آکھا تو ابو عبیدہ اگر ہونا تب خلیفہ بن وجنا، لیکن خلافت تے انہیں ہی آمنا ہے جنہاں واسطے میرے رب لکھے ہوئے، اور اتھے آ گئے حضرت عثمان، حضرت عثمان تو بعد آ گئے حضرت علی، تو ان 4 ہن انہیں 6 نے 6 نالوں افضل ہو گئے، ابو عبیدہ بن وجنا تو افضلیت نہیں صف وچ انہاں آ وجنا، لیکن اللہ تعالیٰ اس صف وچ انہاں 4 پایا ہوئے ہے تو انہاں تو علاوہ تو کوئی نہیں آ سکتا۔ تو ایک گل تو یہ ہو گئی کہ نبی جڑے ہونے انہوں نے نیابت واسطے ان لوگ آنے جنہاں لوگاں واسطے حضور اپنی زندگی وچ کوئی اے جی گل یا اے جا عمل کر گئے ہون جس تو لوگاں پتہ لگے کہ یہ بندہ نبی تو بعد نبی نہیں مسند تے بس۔ خلفائے راشدین ان جڑے 4 حضرات ہیں انہاں 4 دی زندگی وچ ان چیزاں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نا ایسا برتاؤ کیتا جیڑی دلالت ہے اس گل نہیں کہ حضور تو بعد ان لوگ خلافت نے اہل ہیں۔
اس تے میں اور دو ترے گلاں عرض کرنا. آپ زبانی طور تے بھی گلاں فرمائیاں، قولی مثالاں اور فعلی برتاؤ کہ آپ انہاں نال برتاؤ بھی ہے جا کیتا ہوئے نیابت اور خلافت والا. تو میں اس دو گلاں تے قولی مثالاں تے بھی اور فعلی مثالاں تے بھی حدیثاں میں جڑیاں چیزاں موجود ہیں انہاں چوں میں دو ترے ایک گل جڑی بھی موقع ہے میں انشاءاللہ عرض کرنا. پہلی مثال، اسی خطبے حدیث پڑھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر واسطے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت واسطے سب تو زیادہ رحیم اور سب تو زیادہ رحم دل ابو بکر ہے. دوسرے نمبر تے آپ فرمایا حضرت عمر واسطے اشدہم بامر اللہ عمر، اصدقہم حیاء عثمان، اقضاہم علی. اگو حضرت ابو عبیدہ واسطے بھی فرمایا، حضرت معاذ واسطے بھی فرمایا، مختلف لوگوں واسطے مختلف روایات ہیں. لیکن علماء فرمانے کہ انہاں چونا نام مسلسل گھینا اور وقت انہاں ہی مسلسل خلافت نہ ملنا. یہ حدیث بھی آپ نے قولی اشارہ ہے خلافت خلفائے راشدین کی طرف کہ میں نے تو بعد ان لوگ جڑے میری امت سب تو زیادہ رحم دل ہے، جڑا میری امت سب تو زیادہ اللہ نے حکمہ پورا کرنے والا، جڑا سب تو زیادہ حیا والا اور جڑا سب تو زیادہ فیصلے کرنے نہ بہادر اور جری، ان لوگن جڑے میرے تو بعد میری مسند اور میرے مسلح تے آس. تو یہ حدیث جڑی اسی خطبے پڑھنے ہیں یہ بھی اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا انہاں خلفائے راشدین نی خلافت نی طرف. ایک حدیث ہے جہاں فرمایا کہ میرے تو بعد خلافت نی جڑی چکی نا وہ 30 سال تک چل سی، 30 سال تک خلافت نہ دور ہو سی. یہ 30 سالہ دور یہ خلفائے راشدین نہ دور ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، انہاں 4 حضرات جڑی خلافت ہے 6 مہینے اس چو گھٹ ہے 30 سالہ چو. علماء نے 6 مہینے حضرت حسن نے وچ پہ گئے، حضرت حضور نے نواسے نے، تو یہ 30 سال پورے ہو گئے. یہ 30 سال حضور اشارہ فرمایا خلافت نی طرف جیڑی خلافت مکمل اعلام منہاج النبوت. تو وہ خلافت اللہ انہاں چوہاں دیتی تو حضور انہاں چوہنے متعلق ہی فرمایا اس وقت کہ خلافت 30 سال راسی چوہنا نانے نے گھدا. لیکن ان 30 سالہ تے جڑے خلیفے بنیں ان 4 بنیں. تو گویا حضور اس وقت جنہ واسطے گل فرمانے پہ وہ انہیں 4 واسطے فرمانے پہ. 2 مثالہ. تیسری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرمایا ما ادری، میں نہ جاننا، لا ادری ما بقائی فیکم، میری کتنی عمر رانی ماں نہیں پتہ، میں کدن تک تو سا وچ راسا ماں نہیں پتہ. کئی وقت بھی میرا بلاوا آ سکنا، اگر میرا بلاوا آ ونجے تو فقتدو باللذین من بعدی، میرے تو بعد انہاں دونی اقتدا کرے جڑے میرے تو بعد ہو سن. اتھے آپ چاہونا نانے گدا انہاں دونا گدا جڑے ہر وقت حضور نے ناڑا. اور اس باللذین تو مراد ابو بکر اور عمر کہ اگر میں تو سوچ نہ رہا تو میرے تو بعد تسا اقتدا کرنی، پیروی کرنی، اطاعت کرنی انہاں لوگوں نے جڑے میرے تو ان 2 سارے نہیں بعد تک قیامت تک آنے رہا سننا. خلفائے راشدین واسطے الگ فرمایا نے، لیکن انہاں 2 واسطے اس حدیث سے اشارہ آ گیا کہ میرے تو بعد جڑے 2 ہو سن انہوں نے اقتدا کرے. یہ مطلب نہیں کہ چونی نہیں کرنی یا جڑے باقی خلفاء ہو سن انہوں نے نہیں کرنی. اس واسطے حضور الگ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی مضبوطی نہ پہ اور میرے تو بعد جڑے خلفاء راشدین ہو سن جڑا طریقہ ان میری امت واسطے جاری کروائے سن وہ بھی میری سنت ہو سن. اور یہ اتنی بڑی پگ ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی نہ عمل تو سنت ہو سکنا، کہیں بندے نہ عمل اساں تسی سنت نہ آکھ سکنے.
یہ آگ سانے وہ فلاں ہن کرنے ہے، فلانے بزرگ ہن فرمانے ہے، فلانے بزرگ اتنے ہن کرنے ہے، پیش کر سکنے ہو، سنت تا حجت ہونی نا. لیکن حضور کے فرمانے پہ کہ انہوں نے عمل صرف حوالہ دیونے واسطے نہیں، جی کون میڈا عمل کرنے واسطے، اس تو بعد جڑا خلفاء عمل کرے سنو بھی تو سنے عمل کرنے واسطے. اس تو تراویہ میں کے نیت کرنے ہو 20 رکعت نماز تراویہ اسی سنن سمجھ کے پڑھنے ہیں. وچ حضرت عمر نے ابھی شروع کی تھی ویاں یہ جمعے نے جڑی دوئی اذان اسی دینے ہیں، اور پہلی اذان حضور نے زمانے میں ایک اذان ہونی ہے، حضرت ابو بکر نے دور ایک اذان ہے، حضرت عمر نے دور جمعے نے ایک اذان ہے، حضرت عثمان نے دور 2 اذانیں شروع ہوئیں، اور 1400 سال تو امتی اذانہ دینی پئی. کئی مسیحی وچ حتیٰ کہ حرم نے اندر بھی بند نہیں ہوئی. اس تو چلنی پئی کہ حضور فرمایا ابو بکر شروع کرے، عمر شروع کرے، عثمان عمل کرے، علی کرے، وہ میڈا کیتا ہوا عمل ہے. تو امت چو کئی وڈے تو وڈے مولوی نہیں جرت نہیں کہ وہ آنکھیں جڑا کام حضور نے کیتا اسی کیوں کرا جی، بات ابو بکر نے کیتا، عمر نے کیتا، حضرت عثمان ابو بکر اور عمر تو بھی زیادہ سیانے. تو اسا آنکھیں ویسی سیانے امن یا نہیں، اتے مور لگی پئی سائیں نہیں اپنی کہ کم کوئی شروع کرے عمر، کوئی کرے علی، جیڑے کم ان 4 کر ونجن ان میڈی سنت. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ انجے نہیں حضور میں سارس کی تھی، میں 2-4 مثالہ عرض کر سکنا. حضور تو زندگی کتنی واری آپ فرمایا ماں 2 کنگن سونے نے 2 کنگن میرے ہتھے تے رکھے گئے، اور میں انہاں پھوک ماری، وہ میری پھوکا نہ اٹھ گئے، ختم ہو گئے، ہوا ہو گئے. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ ما اولتا ہما، تو سینانی تعبیر کے کڈی ای کنگا پھوکا نہ انہاں نہ اڑ وینا ای کیوے. آپ فرمایا میں نے تو بعد 2 بندے نبوت نہ دعویٰ کرے سے، اور انہوں نے او دعویٰ بظاہر تا بڑا سونا تے خوبصورت ہو سی، لیکن اڑ پھوکا نہ آوے سی. یعنی انہوں نے وقت بہت تھوڑا ہو سی، انہوں نے گل چل سی نہیں. پوری امت رہے اتفاق ہے کہ ان 2 کنگن اور ان 2 جھوٹے نبی، ایک مسلمہ کذاب اور ایک اسود انسی، انہ دعا نہیں سری کٹی حضرت ابو بکر صدیق. تو علماء فرمانے رجے مر دے تکے جیڑی حضور پھوک ماری ہے نا، او پھوک ابو بکر نیاں متیاں ویاں ان فوجان جنہ فوجہ انعام کے قتل کی تھی. ہاں جی، تو حضور فرمایا میں نہیں پھوکا نا، تو یہ ابو بکر نہیں فوج نہیں، میرے نبی نہیں پھوکے، میرے نبی نہیں دیتی وی وہ ہوا ہے جیڑی اللہ ابو بکر نے ہتھا جو پوری کی تھی. یہ ایک الگ موضوع ہے. علماء لکھا کہ خلیفہ وہ ہونا جڑا نبی نے چھوڑے وے کمانی تکمیل کرے، اور انہاں چوہاں اپنے نبی نے دین نہیں تکمیل کی تھی. قرآن کتنے وعدے جڑے اللہ حضور نہ کیتے، لیکن اجے حضور پورے نہ ہو سکے کہ دنیا تو پردہ فرما گئے. ان وعدے ابو بکر عمر عثمان علی نے ہتھوں پورے ہوئے، تو انہوں نے ہتھوں پورا ہونا گویا حضور ہی نے ہتھوں پورا ہونا. تو یہ اللہ اپنے نبی نے خلفاء واسطے ای اعزاز اور ای برکت رکھی. تو آپ فرمایا میں تو سب اس قدر تک راسا ماں نہیں پتا، لیکن جس وقت میں لگا وجہ تو انہ دونی تو سا اقتداء کرنی جڑے 2 مہینے تو بعد ہو سن. تو اس حدیث آپ زبانی طور تے امت پابند کی تھی ویلین کہ ابو بکر اور عمر نی اقتداء تو سا ہٹنا نہیں، جدے ان تو سا ٹورن ٹورو، جدے چلاون چلاؤ، اس واسطے کہ ان میڈے مقرر کی تھی وے اور میڈے مسلح اور میڈے مسند لے وارثن. ای آپ ایک موقع تے فرمایا ان 3-4 گلہ ہو گئیان جڑیاں کولی طور تے آپ ابو بکر عمر عثمان اور حضرت علی. اگلی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر نے متعلق فرمایا ایک بندہ آیا، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ ویچے، ڈاچی ہے اٹھ ہے، وہ ویچ کے واپس گیا تو اساں مدینے فدری آنے حضرت علی ویکھے کہ بندہ آنا پیا اس اٹھ نہ پہ وین تو زہری ویچن آنا پیا. وہ مڑ کے گیا تو وقت اساں حضرت علی میرے فرمایا اٹھ کر کی تینوں، اس آگا میں ویچ آیا، کہاں ویچے نو؟ اس دسیا
حضرت علی سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن. حضرت علی پوچھا پیسے؟ کہنے پیسے انہوں نے کو نہیں دیتے. انہوں نے آخر جی فلانے جھاڑے آویں تو اتنے جھاڑا بعد آویں تو اپنے پیسے گن وینے اٹھ میں ادھارے دیتی وینا. حضرت علی فرمایا تو وانجے تو انہوں تو پوچھ اگر جی میں آواں تو تسی دنیا تے نہ ہو تو میرے اٹھانے دے پیسے گئے ماں ان پیسے کور دے سے. اس آ کے یہ گل تو تسا نہیں ٹھیک ہے میں تو یہ اگلی گل تو کو نہیں کی تھی میں تو اور میں تو نہ وہ بندے ہی ہے جائے جس آگو گل کرنے نہیں لوڑ ہی نہیں گئی. میں آکھا بھائی ٹھیک ہے لیکن تسا نہیں گل بھی ونجانے والی نہیں میں پوچھنا. واپس آیا اس آکھا جی میں تو اٹھ تسا ہنجے دیتی وینے ہو لیکن اگر جب تسا نہ وقت پورا ہو ونجے اللہ تعالیٰ جڑا مقرر کیتا تے میرے پیسے تے رڑ ویسن. آپ فرمایا اگر تو آویں اور میں نہ ہوا تو تجھ پیسے ابو بکر کو چاہ گئے. لگا گیا حضرت علی تک وہ بیٹھے اتھی انہوں نے فرمایا ہاں کے بنے اس آگے جی انہوں نے تمہیں ہی آکھیا بھئی اگر نہ میں نہ ہوئے ہوں تو پیسے تو ابو بکر کو چاہ گئے نے. حضرت علی ود مت فرمایا وانج پوچھ جے کے پتہ ابو بکر بھی نہ ہوئے تو ود کہنے کو گھڑنے وات آیا ساکری میں تو شکج پہ گیا پیسے بہت سارے اٹھن چنگے بھلے تے مہربانی فرماؤ اگر ابو بکر بھی نہ ہویا تو کیا ہو سی. آپ فرمایا عمر کو چاہ گئے وات گیا. حضرت علی ود موڑا فرمایا وانج پوچھ با عمر بھی نہ ہوئے اتھن گل سننے آڑی آیا اٹھاڑا واپس. آپ فرمایا وقت کے وا اس آکھا جی اگر عمر بھی مر ونجے تو عمر بھی نہ ہوئے تو وقت اٹھانے پیسے اتھو میرے نبی جڑا جملہ فرمایا نا اس عمر زمین تو چاہ کے آسمانہ تو بھی اتے کھڑا. آپ فرمایا گل سن اگر عمر بھی مر ونجے نا تو وقت تو بھی مر وینا چاہیے. عمر تو بات تو جی کے کرنا اگر تو آویں تو عمر بھی نہ ہوئے تو میں اگون پنجابی اپنے کوڑوں ایسا ترجمہ کرا لگا نبی نہیں گالتا ہی کو جائی با عمر نہ ہوئے تو تم ہی مر وائیں. تو اس گلہ نہ مطلب تھی وینا کہ دنیا تے جیونے لے مزے اسی دھاڑے تک جہاں تک عمر ہے. بس یہی توڑا جواب ہے کہ جیونا ابھی تو عمر تک ہی جی عمر بھی مر وینے دوا تُد کے کرنا دنیا تے. یہ اشارہ کدے وینا پہ ہے جی کہ توڑے پیسے ضائع نہیں ہونے لگے میں تو بعد بھی سسٹم چلنا اور جس سسٹم تے جڑے لوگ آونے ان اے جی لوگ ہو سن جڑے میں کیتے ہوئے وعدیاں پورا کرے سن. ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اساں کچھ دیونے نہ وعدہ کیتا فرمایا ہون نہیں تو بات آ میں تو دے سے. اس بھی اگو یہ گل کی تھی. اس آکھا جی میں جی آواں اتنے دوروں آونا تو میں آواں تو تسی نہ ہوو تو وقت اس وعدیاں کے ہو سی. تو آپ فرمایا تو میں نہ ہوئے ہوں تو ابو بکر کو آ رہے ہیں ابو بکر کو آ رہے ہیں ابو بکر اس وعدیاں پورا کرے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اور زمان مبارک جو ان جملے ارشاد فرماونا یہ دلیل ہے اس گل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں واسطے اپنا برتاؤ اور رویہ ایسا رکھا جس تو لوگاں خود بخود گل سمجھ آون لگ پہ یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ہن لوگ نبی نی مسند نے وارث بن سن. تو میں دعا جمعہ گل یہ سمجھانا پہا کہ حضور نی وراثت تے کوئی بندہ زبردستی بھی خلافت کھس گی دی نہیں جی اتھے قابض ہو گئے جی اتھے جناب ہن کر گئے نہیں جی 1400 سال تو پٹھنا پہ پیا. حالانکہ کوئی نبی کوئی دنیاوی حکومت ہے ہی نہیں کہ کوئی اتھے زبردستی تے ماں دسو جس نے ہتھے میں خیبر فتح کرنے والی تلوارا ہومن اس تے بڑھا ابو بکر قبضہ کر کی کون سکنا اور جنہوں نے بدر اور عہد ایک تلوارا جی تازیاں انہاں تے کوئی قبضہ کر گئے اس کر گئے دا جی اس کر گئے دا قبضہ کہیں بھی نہیں کیتا میرے رب نے بڑھائی ہوئی ترتیب ہی آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ترتیب ہی آئی کہ اسی نے مطابق ہونا جو کچھ ہونا.
آپ ایک حدیث سے اشارہ بھی کر دیتا بلکہ صراحت فرمائی، فرمایا ان تؤمروا ابا بکر تجدوہ امینا زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ وان تؤمروا عمر تجدوہ قویا امینا لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم وان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین تجدوہ ہادیا مہدیا۔ اگر تسی ابو بکر امیر بناؤ، اگر تسی ابو بکر امیر بناؤ میرے تو بات تو تسی اساں طاقت امانت دار پیسو، بہت امانت دار آدمی، اور دنیا تو بے رغبت ہے اور آخرت نہ بہت شوقین ہے، اساں دنیا نہ کوئی شوق نہیں۔ اگر ابو بکر بناؤ تو وہ آخرت نہ شوقین آدمی، دنیا تو بے رغبت ہے اور امانت دار بھی ہوے اور زاہد بھی ہوے، اساں حکومت کی کوئی ضرورت اوے کوئی نہیں، دنیا نہیں کوئی لوڑ نہیں۔ اس جڑے خلیفہ بنے تب کئی دفعہ ممبر تے بیٹھ کے اعلان کیتا کئی ہوریاں دے دو ماں تساں خلافت نہیں کوئی لوڑ نہیں۔ تو سب تو پہلے حضرت علی اٹھے، انہاں آکھا جس بندے نے حوالے سڑا دین حضور کر گئے تے نماز حوالے کر گئے، اسی اس کو حکومت کی کون موڑ گے نا، اسا اپنی دنیا بھی تساں نے حوالے کر دیتی اس واسطے کہ سڑا دین حضور تساں نے حوالے کر جڑوے دین تساں نے حوالے تو دنیا بھی تساں نے حوالے۔ دین وڈا ہے یا دنیا وڈی؟ دین وڈا، تو اگر دین تساں نے حوالے تو بعد دنیا بھی تساں نے حوالے۔ لیکن حضرت ابو بکر اس تو ہمیشہ بے رغبتی نے اظہار کیتا، فرمایا اگر عمر امیر بنائے سو تو عمر تسی طاقتور اور امانت دار پیسو۔ میں تو ساتھ دسے نا پا کہ وہ امانت دار بھی ہم نے اور طاقت ور بھی ہے، اور عمر نہیں امانت نہیں تو بات گل کرنے لوڑی کو نہیں نا۔ ہاں جی اس اپنے پرائیں سارے جا کے کہ عدل فاروقی تو وڈا کائنات کوئی عادل نہیں، امانت اور دیانت نہ بے پناہ وڈا امام، اور یہ حضور فرمانے پہن کہ امانت دار بھی پیسو طاقتور بھی پیسو، تو اس نے سب تو وڈا کمال یہ کہ او اللہ نے معاملے میں کئی ملامت کرنے والے نہیں، ملامت تو ڈرنا نہیں، اس نے کوئی پرواہ نہیں بندے کے آکسن لوگ کے آکسن ہی گل کرا یا نہ کرا، فرمایا اس نے کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے بارے کئی ملامت تو او ڈرنے والا نہیں، وہ جڑا کم ہو سی اس کو کم کرنا۔ اور یہ وجہ کہ حضرت عمر نہ پورا دور خلافت بالکل انجے ہونی ہے بھائی، اور فرمایا اگر علیاں بنا دو امیر، اس حدیث سے حضرت عثمان نہ نام نہیں، تیسرے نمبر تے حضرت علی نہ نام ہے، آپ فرمایا اگر علیاں امیر بناؤ اور ماں لگنا نہیں کہ تسی بنا سو۔ علماء اس سے مطلب ہی لکھا کہ ابو بکر اور عمر نے ہونے تسی بنا سوئی نہیں بڑھا سکنے ہی نہ ہو، اس واسطے کہ اگر بخاری نے حدیث سنا چکا، حضور فرمایا کہ اللہ بھی اور ایمان آڑے بھی ابو بکر تو علاوہ کہیں تے راضی ہو سکنے ہی نہیں، تو حضور پتہ ہے کہ امت ساری جمع ہو سی ابو بکر تھے، فرمایا لیکن اگر تسی بڑھاؤ تو میں تساں آگے ایک بار آکھ چکا کہ نبی اگر نال بھی جڑی گل کرے نا میں رب اساں ضرور پورا کرے۔ ان ترے اپنے زمانے بنے ان کہ نہیں بنے، تو آپ اشارہ کرنے پہ کہ ان آس نے ان ترے تھا آس نے تے اسی حالت چاہسن جس حالت میں تو سان دسے نہ پا کہ امانت دار بھی ہو سن، دنیا تو بے رغبت بھی ہو سن، آخرت نے شوقین بھی ہو سن، اللہ نے مقابلے کہیں تو ڈرنے والے بھی نہ ہو سن۔ حضرت علی واسے فرمایا اگر اساں امیر بناؤ تو تجدو ہادیا مہدیا، تسی اساں ہدایت دیونے والا اور ہدایت یافتہ پیسو۔ علی ہدایت تے ہو سی، علی سدھے رائے تے ہو سی، اور جڑے علی نال کھڑوتے ہو سن ان بھی سدھے رائے تے ہو سی، اور اگر تسی اس نے پیچھے ٹرسو تو او تساں صراط مستقیم تے چلے سی، سدھے رائے تو کدی ہٹن نہ دے سی۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت تا یہی تا اعزاز حاصل ہے کہ 1400 سال تو کدائیں تو صحیح اصطلاح سنی دی خلفائے ثلاثہ، ترے خلیفے یا ترے خلیفہ نہیں گل کرو اور چوتھے نہیں نہ کرو، یہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ ان چارے خلیفے بھی سڑے اور سڑے ایمان نہ حصان، اور ان حضور نے یار اور صحابین سڑے سرہ نتاجن۔ اس تو اگر اسی ممبر تے ابو بکر نہیں گل کرنے اب
تو اسی شان نے مطابق علی دی گل بھی کرے ہاں یہ کوئی اور ممبر ہیں جتھے تریاں گالیاں کھڑیاں وینیاں اور ایک ہی نے فضیلت بیان کیتی وینی ان ممبر ہیں جتھے انہاں نبی نے یارانی دوستی اور محبت بیان کیتا وینی تو آپ ان مثالاں اور ان قولی ذریعے تے امت متوجہ کیتا کہ میں نے تو بعد ان لوگ ہو سن اور فعلی طور تے آپ عملی طور سے بھی جڑا برتاؤ کیتا وہ عملی برتاؤ بھی گواہ ہے اس گل کہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ نی مسنت تے آسن اس فعلی برتاؤ نیا مثالاں وچوں ایک مثال تے ایوے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کئی دفعہ خالی بیماری وچ نہیں یاد رکھے اس تو پہلے بھی کئی دفعہ حضور حضرت ابو بکر مصلی تے کھڑا کیتا قبیلہ بنی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ہے آپ تشریف گن گئے آپ پتہ ہے میں نماز تے کوئی نہ ہو سا ایک نماز یا دو نمازیں جڑیاں بھی ہیں آپ حضرت ابو بکر فرمایا میری غیر موجودگی تو نماز پڑھاونی تب مصلی تے کھڑا کرنا سارے صحابہ نماز پڑھا سک رہے ہیں سارے صحابہ عالمن سارے صحابہ مولوین سارے قارئین سارے مجاہدن پتہ نہیں کتنے جنہ مہاجرین انصارن لیکن نماز واسطے مصلی ابو بکر نے حوالے کرنا ای عملی اور فعلی طور تے ای نشاندہی کرنی ہے کہ میں نے تو بعد مصلی تے ابو بکر آسی وقت جڑا غزوہ تبوک نے موقع تے 30,000 نہ لشکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا شہر تو باہر جمع ہونے نہ حکم دیتا جڑے سارے لشکر جمع ہو گئے تو آپ بڑے بڑے صحابہ نہیں موجودگی وچ بھی کہیں ہو رہی ہے نہیں ابو بکر فرمایا وانج میری طرفوں تو پورے لشکر نہ معائنہ بھی کر کے آؤ اور لشکر نے ساری صورتحال ویکھ کے آن کے ماں دسو علماء لکھ رہے ہیں اس موقع تے ابو بکر بھیجنا بھی ای کسی چیز کی طرف اشارہ ہونا پہ ہے کہ میں نے تو بعد اگر کوئی لشکر نہ اور کوئی اس پوری فوجی نظام کوئی چلے سی یا ویک سی تو وہ ہی ہو سی جیسا میں ہن ویکھن مجھنا پیا تو آپ ابو بکر بھیجا سن 8 ہجری وچ مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہونے تو بعد رمضان وچ مکہ فتح ہویا 2 مہینے تو بعد حج آ گیا شوال ذی قعد اور اگو ذی الحج ہن ای پہلا موقع ہے کہ مکہ فتح ہویا پیا اور مسلمانوں نے قبضے وچے اور اس دفعہ مسلمانوں نے طریقے نے مطابق حج ہونا تو آپ حج واسطے اپنا نائب بنا کے کہیں ہو رہی ہیں نہیں متا ابو بکر امیر الحج بنا کے آپ مکہ مکرمہ حج کرنے واسطے بھیجے اور یہ جڑا فتح مکہ تو بعد جڑا پہلا حج ہے اور اسلام نے پہلا حج ہے ای حضرت ابو بکر صدیق سن 9 ہجری نے سن 9 ہجری نے جڑا حج ہے پہلا جڑا ہے وہ عطاب ابن اسید مکے نے گورنر ہے انہیں اس سابقہ طریقے نے مطابق جو کچھ عمل لوگ کریں ہیں 9 ہجری وچ جڑا اصل حج ہے اور مسلمان دورو دورو آئے اس اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر امیر بنا کے بھیجے کہ وہاں کے تسی اور وقت پچھو سورت توبہ نازل ہوئی حضرت ابو بکر لگے گئے نا تو سورت توبہ نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے مکے چونے اعلان بھی کروا دے ہو کہ آج تو بعد کوئی مشرک حج نہ کرے سی تو اس صورت نے شروع تے کوئی صورت مضمون آئے تو حضرت علی حضور بھیجا کہ تسی ونجو اور چونکہ ابو بکر جا چکے ہیں کہ تسی ون کے اتھے یہ اعلان تو کرنا اپنی زبانی اور اسی وجہ بھی یہی کہ زمانہ جاہلیت چی دستور ہے کہ اگر کوئی وڈا اعلان کرنا نہ معاہدے نہ یا معاہدہ ختم کرنے نہ تو یا وہ بندہ آپ کرے یا اس نے گھر نہ عزیز اور قریب ترین فرد کرے تو آپ تک گئے نہیں آپ حضرت علی بھیجے ونجو حضرت علی جس وقت حضرت ابو بکر کو پہنچے اور ون کی گل دسی کہ ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا سورت توبہ پچھو نازل ہوئی اور اس نے ہن ایتا اور ہن گلاں میں مکے آلیاں سناونیاں ابو بکر ایک جملہ آکیا فرمایا علی امیر بن کے آئے ہو یا معمور بن کے اگر حضور تساں امیر بنا دیتا سارا اکھیاں تھے میں تو پیچھے ہیں تسی آؤ تو حضرت علی جواب فرمایا نہیں میں معمور بن کے آیا پورا حج میں تو سنی قیادت کرنا تو علی تو زندگی نے پڑھا حج ابو بکر پیچھے پڑھا اگر ابو بکر مومن نہیں تو علی نہ حج کے دے گیا فرمایا امیر بن کے نہ آیا
معمور بن کے آیا تو پہلے حج نہیں امامت اور قیادت حضور ابو بکر دیتی ای بھی فعلی برتاؤ نہیں مثال ہے کہ میں نے تو بعد میں نے مسلح تے ابو بکر آس بات آپ بیمار ہو گئے آپ نے زندگی نے جڑے آخری 2-3 دن انہاں وچ 17 نمازاں حضرت ابو بکر پڑھائیاں حضرت عائشہ فرمانیاں اسا پورا زور لایا کہ نماز ابو بکر نہ پڑھاون عمر پڑھاو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غشی ختم ہوئی تب فرمایا میں نماز ابو بکر پہ آخنا ابو بکر نماز پڑھائے اور ابو بکر مصلی تے کھڑا کروایا اور 17 نمازاں حضرت ابو بکر حضور نے زندگی وچ پڑھائی ہیں اور انہاں نمازاں نے دوران ہی حضور مصلی آئے اور آپ اتھو ویکھیا اور ویکھ کے یعنی جس گلہ نہ حکم دیتا ہے اسا عملی طور تے بھی حمایت کر دیتی کہ میں اپنی اکھیاں نہ کہنا پیا کہ جسا میں کھلا رہا وہ پڑھانا پیا تو ان 17 نمازیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو پڑھوائی ہیں تو یہ ابو بکر واسطے فعلی برتاؤ نہیں مثالاں پوری زندگی حضور ہر مسئلے میں شیخین کو ضرور مشورہ کیتا ابو بکر اور عمر نے کوئی کام ہے جا نہیں جسے جو حضور نہ دو کو مشورہ نہ کیتا ہوئے ای دلیل ہے اس گل نہیں کہ ساری امت وچو انہاں دا مقام سب نالو اچا جس تو حضور کوئی عمل بھی انہاں نے پوچھے بغیر یا انہاں نے مشاورت تو بغیر نہیں کرنے ہر مشورے وچ ان دو شریک ہیں حضرت عمر واسطے حضور بہت ساریاں گلاں فرمائیاں حضرت عثمان واسطے فرمایا کہ اگر تو میرا رب قمیض پوائے تو کچھ لوگ قمیض لاونے کی کوشش کرے سن جان دے دیں قمیض نہ لائیں یہ کیا ہے خلافت کہ اللہ تو خلافت دے سن جس وقت تو لب ونجے تو اساں چھوڑنا نہیں شہید ہوئینا لیکن قمیض نہیں لاونی یہ آپ فرمایا اس واسطے حضرت علی واسطے فرمایا جس نے میں مولا اس نے علی مولا حضرت علی نے یمن نے گورنر بنایا یمن نے گورنر بنا کے بھیجا اپنی جائی تے بات حجت الوداع نے موقع تے حضرت علی نا بات پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نا برتاؤ یہ دلیل ہے اس گل نہیں کہ علی بھی اس مسند تے آونا جڑی مسند نبی چھوڑ کے وینے پہ تو ان 4 خلفائے راشدین نال حضور قولی طور تے بھی فعلی طور تے بھی ایسیاں مثالیں چھوڑیاں کہ امت کہیں وقت وچ پوی نہیں خود بخود سسٹم انہیں ہون بڑھنا ونجے اتو میرے رب نے قدرت انہیں ہونے ابو بکر آ گئے کوئی اختلاف نہیں عمر آ گئے کوئی اختلاف نہیں عثمان آ گئے کوئی اختلاف نہیں علی آ گئے کوئی اختلاف نہیں جڑیاں آوازاں تھوڑیاں تھوڑیاں ہر موقع تے اٹھیاں ان آوازاں تھوڑے عرصے بعد خود بخود بند ہو گئیاں اور امت نہ اتفاق ہو گیا کہ خلافت نہیں جڑی ای چونی ترتیب ہے ای او ترتیب ہے جس نہ وعدہ اللہ قرآن اچ کیتا ہے اس تو خلفائے راشدین سڑے ایمان نہ حصہ انہوں نے جاری کیتے ہوئے طریقے سڑے واسے سنتاً انہوں نے محبت اہل سنت والجماعت نے شعار ہے اللہ تعالیٰ اساں انہاں حضرات نے محبت عقیدت نقش قدم تے چلنے کی توفیق دے میں 2 جمعے اس عنوان تے اگلا جمعہ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے گل الگ نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تھوڑی یہ گل حضرت ابو بکر نے فضائل تے اور آپ نے حوالے نال انشاءاللہ ہو سی اللہ تعالیٰ اساں انہاں لوگاں نال اور انہاں لوگاں نے نقش قدم تے چلا کے قیامت والے دن انہاں نے اساں سفارش نصیب